بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر صرف اس صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، میں کس سے نیکی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے۔ پوچھنے والے نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، اپنی ماں سے۔ اس نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، اپنے باپ سے۔ اس نے کہا، اس کے بعد کس سے؟ فرمایا، جو زیادہ قریبی تعلق رکھتا ہو، پھر جو اس کے بعد زیادہ قریبی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ قریبی، پھر اس کے بعد زیادہ قریبی رشتہ داروں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، اولاد پر والدین کا کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری جنت اور تیری جہنم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر لو چاہے محفوظ کر لو۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنو سلمہ کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا میرے والدین سے حسن سلوک کی کوئی صورت باقی ہے جس کے ذریعے سے ان کی وفات کے بعد میں ان سے نیکی کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ سے بخشش کی درخواست کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کے وعدے پورے کرنا جو وہ زندگی میں پورے نہ کر سکے ہوں، ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے تعلق صرف ان کے واسطے سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کچھ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، کیا تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، لیکن قسم ہے اللہ کی، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اختیار کی بات تو نہیں جب اللہ نے تمہارے اندر سے رحم کا جذبہ سلب کر لیا ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے افضل صدقہ نہ بتاؤں؟ تیری بیٹی جو بیوہ ہو کر یا طلاق ہو جانے کی وجہ سے تیرے پاس واپس آ جائے اور تیرے سوا اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اس کے اخراجات برداشت کرنا افضل صدقہ ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ عامری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا اور فرمایا، اولاد بخل اور بزدلی کا باعث ہے۔ حضرت ثعصبہ بن معاویہ تیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے 3 کھجوریں دیں، اس وقت وہی میسر تھی۔ اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دی، پھر بچی ہوئی تیسری کھجور بھی 2 ٹکڑے کر کے ان بچیوں کو دے دی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب کیوں کرتی ہو؟ وہ عورت اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو اس میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 2 بیٹیاں جوان ہو جائیں اور وہ ان سے اس وقت تک اچھا سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں یا جب تک وہ ان کے ساتھ رہیں، وہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت نفس کا خیال رکھو اور انہیں اچھے آداب و اخلاق سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیشہ تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ میں گمان کرنے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی شریک ٹھہرا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور اس کی واجب مہمانی 1 دن 1 رات ہے۔ مہمان کے لیے اپنے دوست میزبان کے ہاں اتنا عرصہ ٹھہرے رہنا جائز نہیں کہ وہ میزبان تنگی محسوس کرے۔ مہمان کی مسنون حد 3 دن تک ہے، 3 دن کے بعد وہ جو کچھ اس پر خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم زیر کفالت ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم زیر کفالت ہو اور اس سے برا سلوک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے رات بھر قیام کیا، دن بھر روزہ رکھا اور صبح و شام اللہ کی راہ میں تلوار سونتے جہاد کرتا رہا۔ میں اور وہ جنت میں اس طرح بھائی بھائی ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں بہنیں ہیں۔ یہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا لیا۔